السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی۔ پیارے بھائیوں، عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے علاوہ اس وقت تک سیدنا عثمان ابن عفان، زبیر ابن العوام، طلحہ ابن عبید اللہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم نہیں گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرمایا عبد الکعبہ، اور ایک روایت کے مطابق عبد عمر کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا۔ ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ یہ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی۔ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ قریشی تھی۔ ان کا حسب نسب چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور شروع ہی سے پاکیزہ انسان تھے۔ ان کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ شفا بنت عوف اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے۔ ان کا خاندان بنو زہرہ کثرت تعداد اور دولت و ثروت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کو مناصب حرم میں سے کوئی منصب نہ مل سکا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئے اور 13 نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت، ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل خلاص تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سیدنا سعد ابن ربیعہ کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال ایثار سے کام لینا چاہا، لیکن سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کے پیشکش نامنظور کی۔ سیدنا سعد کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں، 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں
برکت عطا فرمائے۔ مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دے جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو۔ سیدنا سعد رضی اللہ نے کہا کہ بنو قینقاع کا بازار بڑا مشہور ہے، یہ بازار البقیع کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ صبح سویرے بازار گئی، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے اور سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے لباس پر حجر عروسی کی بشاشت جھلک رہی تھی، یعنی زعفرانی رنگ کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، میں نے ایک انصاری عورت سہلہ بنت عاصم یا ام آیاس بنت ابی الایسر سے شادی کر لی ہے۔ ارشاد ہوا اس کو مہر کیا دیا۔ عرض کیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر حاضر ہوئی۔ ان کے پاس اس روز 8000 درہم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اعطیت، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کے راہ میں دیا۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ جلد شیئر کروں گا۔